جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ تمام انسانوں کے احساس کو، خاص طور پر پاکستانیوں کے جو دلوں میں درد ہے اس کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ ویسے تو روزانہ ہی کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ، ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے دل خون کے آنسو روتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور اب باشعور انسان ہیں، اور ہماری زبان جو ہے وہ اس کے بارے میں احتجاج بھی کرتی ہے، اور اسی احتجاج کی جو ایک آواز بن کے ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا خونی جمہوریت۔ جمہوریت کے بارے میں بات کریں گے۔ ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے بظاہر، لیکن اس پہ جمہوریت کے تمام تقاضے کیا پورے کیے جا رہے ہیں؟ کیا جمہوری گورنمنٹ کا یا حکمرانوں کا نام کے ساتھ جمہوریت لگا دینے سے کیا جمہوریت واقعی پاکستان میں ہے، یا اس میں ہمیں یا آپ کو ہمیں یہ بات ہمیں آج اس پر بحث کرنی ہے کہ یہ لوگوں کے جو بنیادی رائٹس ہیں ان پر ہی ان کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ کس قسم کی جمہوریت ہے؟ جی علی بھائی، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ایک طرف جب جمہوریت آتی ہے اور جمہور کی بات ہوتی ہے، یعنی کہ جمہور کے ووٹوں سے ان کی رائے کے ساتھ منتخب ہونے والا شخص۔ اچھا، پہلی چیز تو یہاں پر پہلے ہی اختلاف آ جائے گا کہ یہ اول تو اس جمہوری حکومت کو ہم جمہوری حکومت تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ یہ گھس بیٹھیے ہیں اور لا کر بٹھائے گئے، سعودیہ کی طرف سے یہ پپٹ ہیں اور لا کے بٹھائے گئے کہ ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں۔ تو نہ تو ہم اس جمہوریت سے اپیل کریں گے، نہ ہم اس کو حکومت تسلیم کرتے ہوئے اس سے ہم کوئی اپیل کر سکتے ہیں، نہ اس سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس خط ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا موجود ہے کہ جب امام نے فرمایا کہ مثلی لا یا بایو مثلا، میرے جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جو مظلوم ہیں، بہرحال ان کا خون جو بہہ رہا ہے اس سے کس سے کہا جائے، تو ہم یقیناً پاکستان میں تمام ٹیلی ویژن چینلز جو بھی وہاں پر نشر ہوتے ہیں یا باہر سے ان کی نشریات وہاں جاری ہوتی ہے تو وہ تمام چیزیں مانیٹر ہوتی ہیں۔ تو میں جو آواز اٹھا رہا ہوں کہ کاش یہ آواز ISPR تک پہنچ جائے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور اس صورت بھی کر رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں ایک فوجی کی بھی اولاد ہوں، اور جتنا میں وطن سے اپنے پیار کرتا ہوں تو اس حوالے سے میں یہ اس کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جہاں پر بہت اچھا آپ کام کر رہے تھے، جو آپ دہشت گردوں کو ٹانگ رہے تھے، آپ کے پھانسیوں کا سلسلہ جو جاری کیا تھا، بہت اچھا کام کیا تھا کہ جس نے بھی معصوم بچوں کو پاکستان میں مارا، جس نے بھی کیا، ملٹری کورٹس نے اچھا کام کیا، ان کو ٹانگا، وہ روکا آپ نے سلسلہ، وہ غلط ہوا، اس کو دوبارہ جاری کریں۔ جن کے ڈیتھ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں، بلیک وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں، ان کو سب کو ٹانگیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام اور بھی کریں۔ دیکھیں، جہاں پر بات اس کی آ جاتی ہے، دفاع کی آتی ہے اور ملک کی حب الوطنی کی بات آتی ہے، تو اس میں پھر سویلینز اور سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کے اندر تمیز نہیں ہونی چاہیے، وہاں پر جو ظالم ہے اس پر ہاتھ پڑنا چاہیے۔ تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا ISPR سے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور جو ہے وہ اس کی انکوائری کرائیں۔ ابھی ہم کچھ دیر کے بعد آپ ہماری تصویر جو کل لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں سے آپ ایک شہید کی تصویر بھی دیکھ پائیں گے، دو کی مجھے نیٹ سے جو ہے مل نہیں پائی۔ یہ ہیں سید عنایت رضا رضوی صاحب، جن کو صرف احتجاج کرنے کے جرم میں گولی مار دی گئی۔ اب ان کے جو ورثاء ہیں انہوں نے یہ کہا، اور وہ ویڈیو بھی انہوں نے دی ہے، اس کے اوپر پوری ایڈیٹڈ ویڈیو ہے جس میں وہ شو ہو رہا ہے، ایڈیٹڈ سے مراد کہ اس کے اندر ایرو سے شو ہو رہا ہے کہ رینجرز والوں کے ہاتھ میں اس میں ڈنڈے تھے، ان میں بعض لوگوں کے ہاتھ میں 9mm پسٹلز بھی تھیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شوٹ کیا۔ تو ہم ISPR سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ان مظلوموں کے خون کے لیے بالکل فری انکوائری کرائیں، اور اگر کوئی اہلکار سیکورٹی فورسز کا ان کے قتل میں شامل ہے تو ان کو بھی جس طرح دہشت گردوں کو پھانسی دی تھی، ان کو بھی دہشت گردوں کے زمرے میں لا کے پھانسی دیں۔ یہاں سے انصاف کے تقاضے شروع ہوں گے۔ اگر میں اس بارے میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور پچھلے تاریخ کے ورق جو ہے وہ اپنی زندگی کے پلٹ رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا، جب مجھے یاد آ رہا تھا بچپن کا زمانہ کہ میرے والد ذکر کیا کرتے تھے 65 کی اور 71 کی وار کا، اس میں وہ دونوں میں شامل تھے، تو وہ کہتے تھے پاکستان آرمی کا جو حوصلہ تھا اور لوگوں کا اعتماد یہ تھا اپنی فوج پر کہ جس وقت ہم 18 بلوچ رجمنٹ ہندوستان کے حملے کو بارڈر پر روک رہی تھی، جب تھوڑا سا جنگ میں افاقہ ہوا، سیز فائر ہوا، تو گھروں کو دیکھا گیا کہ سب کے سامان امن سے ہیں، چوری چکاری تو نہیں ہوئی، تو لوگوں کے گھروں کو وزٹ کیا گیا، اس کو کنڈیاں لگائی گئیں۔ بعض گھر ایسے تھے اس میں سونے کی چوڑیاں تک لوگ یوں ہی چھوڑ گئے تھے کہ پیچھے ہماری فوج ہے، چوری نہیں ہوگی۔ یہ اعتماد تھا، چونکہ یہ عدل تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہ فوج لڑے گی، واپس جائے گی، ہمارے گھر محفوظ رہیں گے، ہماری فوج ہے یہاں۔
اب اگر ہماری ہی سیکورٹی فورسز کا آدمی, ہماری پیرا ملٹری فورسز کا آدمی اگر کسی سویلین کو, ہمارے شہری کو گولی مارتا ہے اور اس کو, دہشت گرد کو تو پھانسی دی جائے مگر اس کو وہاں پر نہ ٹانگا جائے, تو یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوگا. میں اس حکومت سے, جو سو کالڈ جمہوری حکومت ہے, ان سے تو مطالبہ کرنا جو ہے وہ مطلب بنتا ہی نہیں, کیونکہ یہ گھس بیٹھیے ہیں, ان کو تو لا کر بٹھایا گیا ہے. مگر جن کے اصل طاقت, قوت اور اقتدار پاکستان کا جن کے ہاتھ میں ہے, وہ ہے ہماری پاکستان کی فورسز. تو میں یہ مطالبہ کر رہا ہوں, کاش یہ آواز ان تک پہنچ جائے, آئی ایس پی آر تک, کہ وہ اس کے اوپر نوٹس لیں. اگر کسی رینجرز کے اہلکار نے ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے گولی ماری ہے ان کے ساتھ, جن کی میں نے تصویر چلائی, سید عنایت رضا رضوی اور 2 مزید لوگ تھے, تو ان کا جو ہے وہ اس کا بھی احتساب کیا جائے, بالکل اسی طرح جس طرح ایک دہشت گرد کو پھانسی دی جاتی ہے, اسی طرح اس سیکورٹی فورسز کے اہلکار کو بھی پھانسی دی جائے, تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور پاکستان میں لوگوں کا اعتماد ہو. ورنہ آپ کا پیسہ نکلتا جائے گا, آپ کی مین پاور نکلتی جائے گی, تعلیم یافتہ لوگ جاتے رہیں گے, اور آپ جو ہے وہ پاکستان کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. یہ صرف میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میرا حق ہے, کیونکہ میں ایک فوجی کی اولاد ہوں, اس درد کو محسوس کر سکتا ہوں کہ وطن کی کتنی جو ہے وہ اہمیت ہوتی ہے اور اس آزادی کی کتنی اہمیت ہے. مگر اگر ہم نے انصاف نہیں کیا تو فور گرانٹڈ لیتے رہے, ہاں, تو یہ بڑی پرابلم ہو جائے گی. اور ہم اس کے ساتھ ہی, چونکہ یہ ہمارا جو ہے وہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے, تو یہاں پر بھی جو بھی مظلومین کی جو بھی کل شہادتیں واقعہ ہوئیں, جو کہ بے گناہ مارے گئے صرف احتجاج کرنے کے اوپر, تو ہم چاہیں گے کہ ان کے لیے آپ صلوات بھی, بلندی درجات کے لیے, اور ان کی ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کے بھی ہم درخواست کریں گے اپنے تمام ناظرین سے. سید عنایت رضا رضوی اور 2 لوگ جو ان کے ساتھ پی آئی اے کے شامل تھے, ان سب کے لیے بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے. اور ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم جی, السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی, میں مسز طاہر بریڈ فورڈ سے بات جی, مسز طاہر, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کیا کہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں, ہم لوگ جو ہے نا ایک کور دے رہے ہیں جمہوریت کو. ہمارا پورا میڈیا جو ہے پاکستان کے انٹرسٹ, پاکستانیوں کے انٹرسٹ کو پیچھے کر کے جمہوریت کے انٹرسٹ, اور جمہوریت کس کو کہہ رہے ہیں, جو ایک بھائی دوسرا بھائی, ایک سمدھی, ایک بیٹے, اور ایک خاندان نے پورے پاکستان کو پر قبضہ کیا ہوا ہے. پتہ نہیں پچھلے 30 سال سے یہ بدل کے آ رہے ہیں. تو اس کو آپ جمہوریت کہہ رہے ہیں, لیکن جمہوریت کے جو چلانے کے اصول ہوتے ہیں, پرنسپل ہوتے ہیں جمہوریت کے, یہ نہیں کہ آپ ایک سیلف سٹائل, اپنے سٹائل سے جمہوریت کو اپنے سٹائل سے چلائیں سب کچھ, لیکن نام جمہوریت رکھ دیں. اور یہ جو پروپیگنڈا جمہوریت کا یہ کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ, لیکن جو کچھ سامنے ہو رہا ہے کوئی کسی قسم کا اصول نہیں ہے. اسمبلیوں میں قانون پاس ہوتے ہیں ملک کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اور ملک کے مفاد کے لیے, اسمبلی میں قانون پاس ہوتے ہیں. لیکن آپ نے گزشتہ دور میں دیکھا ہوگا کہ قانون پاس ہو رہے ہیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, اپنے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے قانون پاس کیے جا رہے ہیں. اور اتنے کالے دندے اور اتنے کالے ہاتھ اس طرح کے قانون پاس کرنے میں لگے ہوئے ہیں, جو نہ تو ملک کے مفاد میں اور نہ پاکستان کے مفاد میں. اب پاکستان کے جو جتنے ایسٹ ہیں, اب آپ دیکھیں کہ بیرونی دنیا میں جتنے بھی مقیم پاکستانی ہیں, ان کی کتنی وہ اگر کرایہ زیادہ بھی ہو تو وہ سیکریفائز کر کے اپنی ایئر لائن میں سفر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے ملک کو فائدہ ہو. تو ایک چیز انکم جنریٹنگ کمپنی ہے, اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں. اسی طرح جس طرح پی آئی اے کو انہوں نے ہر قومی چیز کو یہ تباہ کر رہے ہیں, اسی طرح آپ کی جو فوج ہے آج, میں آپ کو آپ کے اس چینل سے کہنا چاہتی ہوں کہ جتنی بلیک میلنگ آپ کے, جس طرح یہ ہر قومی ادارے کو تباہ کریں, اتنا زیادہ فوج کے خلاف انہوں نے وزیر خارجہ کیوں نہیں رکھا ہوا. ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون سی خارجی پالیسیاں بنا رہے ہیں, کیا کیا بیرونی دنیا سے ان کے کانٹیکٹ ہیں, کیا کیا خارجہ پالیسیاں ان کی بن رہی ہیں. جو کچھ ان کی اندرونی پالیسیاں ہیں وہی کچھ بیرونی ہوں گی, لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں, کیونکہ وزیر خارجہ کی جو پوسٹ ہے وہ انہوں نے اپنی جیب میں رکھی ہوئی ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے. میں شروع میں اسی آج سے کئی سال پہلے میں یہ کہتی تھی کہ یہ جمہوریت نہیں ہے, لیکن لوگ مجھے کہتے تھے کہ شاید میں ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ دے رہی ہوں. میں کسی ڈکٹیٹرشپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی, میں
صرف پاکستان کی بات کر رہی تھی. آج ہر ایک بندے کو احساس ہو چکا ہے کہ یہ جمہوریت صرف, اب سندھ اسمبلی میں دیکھیں آئے دن قانون پاس ہوتا ہے اپنے مفاد کے لیے, اپنے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے. حالانکہ اسمبلیوں میں قانون پاس ہوتے ہیں ملکی مفاد کے لیے اور لوگوں کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں, لیکن یہ اپنے لیے قانون بنا رہے. اب جو کل جو گولیاں لگی ہیں, آپ دیکھیں فلم جیسے جیمز بونڈ کی کوئی فلم لگی ہوئی ہے, پیچھے سے گولی کسی اور نے ماری اور رینجر کے اوپر آ گیا. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے, لیکن ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. اتنا مطلب سامنے آپ کے اتنی بڑی اسلحہ آپ دیکھیں ٹرینوں میں اور ادھر ادھر اس طرح اسلحہ جو ہے اس کی اسمگلنگ اس طرح ہو رہی ہے جیسے ایک عام سی کوئی چیز ہوتی ہے, لیکن کبھی کوئی میڈیا کے ہاتھ کی یا کسی کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے بھیانک اور کتنے خوفناک دندے جو ہیں اس ملک میں ہو رہے ہیں. اور پھر دہشت گردی کی, آپ کو پتا ہے کہ دہشت گردی کے نام پر ہمارے ساتھ کتنی بڑی بیرونی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں, بیرونی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. لوگ ہمیں نقشے بنا کے ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اور ہمارے ملک جو ہیں وہ جس طرح فرینچائز سٹور ہوتے ہیں یا کوئی چین سٹور ہوتے ہیں, اس طرح مسلمان ملکوں کو ایک دوسرے کے بعد تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے نام پر. لیکن ہماری کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ایک اگر کم از کم ایک چیز کے اوپر اگر ہم مسلمان کوئی اپنی آرگنائزیشن بنا لیتے کہ اگر کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے دنیا میں تو کم از کم اس کو انڈیپینڈنٹلی مسلمانوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کی اتھارٹی دی جائے کہ اس کے یہ جو دھماکہ ہوا ہے یا جو کچھ بھی اس کی انجینئرنگ کہاں ہوئی, اس کی پلاننگ کہاں ہوئی, یہ کہاں سے آیا, کون لوگ تھے, اور ہمیں بتایا جائے. بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا میسج تھا ہے, موقف آ گیا. بالکل بہت بہترین گفتگو کی. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم میری بہن یا علی مدد. جی وعلیکم السلام. اشتیاق بٹ صاحب خوش آمدید. موسی صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد ہو. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پاک پروردگار آپ کو اور ہمت دے ان طاغوت کے خلاف آواز بلند کرنے کی, اور یہ آواز اللہ پاک آپ کی آواز جو ہے نا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور ہمیں آپ نے طاقت بخشتے ہیں, آپ یہ جو بھی پروگرام لگاتے ہیں یا جس کسی کو بھی آپ لائیو لگاتے ہیں, کبھی قم سے, کبھی ہندوستان سے, کبھی پاکستان سے, ماشاءاللہ. کل بھی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا لیکن ٹائم تھوڑا کم ملا, بات نہیں ہو سکی. تو آج میں پہلے آپ کے پہلے حصے پہ بات کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی, اگر وہ بھی سن رہے تو ان کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد. پاک پروردگار ہندوستان کے شیان حیدر کرار بالخصوص پورے مسلمانوں کو بحفاظت رکھے. وہ ملک ہندوستان ملک ہے لیکن وہاں کی آزادی پسند قومیں جتنے ہیں وہ مظلوم ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم کسی قومیت یا اسلام کی بنیاد یہی ہے کہ ہم ہر کسی کا ساتھ دیں, جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں ساتھ دیں. ایک ان کی بات سے ایک بات کہوں گا موسی بھائی, اور یہ میرا پیغام مجھے پتا ہے کہ یہ جائے گا وزیر دفاع تک ہندوستان کے. ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھا سوچا اپنے ملک کے لیے, لیکن میری وہاں کے لوگوں سے بھی گزارش ہے اور وہاں کی میڈیا سے بھی, اور ہندوستان کی جو پالیسی ہے جس طرح آپ نے کہا نا کہ دوگلی پالیسی وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گی تو آپ کا ملک بھی محفوظ رہے گا. پاکستان بھی دوگلی پالیسی کر رہا ہے تب بھی محفوظ رہے گا. تو ایک بات آپ وہ وزیر دفاع تک پہنچ جائے گی میری کہ شہید کشمیر محمد مقبول بٹ صاحب کو جب 1984 میں پھانسی دی گئی تو ان کا جسم مبارک اس دن سے دلی کی تہاڑ جیل میں قبر ہے. تو ہم پوری قوم یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ وہ جسم ہمارے شہداء کے قبرستان میں شفٹ کیا جائے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں امن ہو تو ریاست کے اندر 10-15 لاکھ فوج اور جتنے بھی یہ جہادی گروپ, میں ان کی مخالفت کرتا ہوں جنہوں نے جہاد کا نام لے کے ہماری ریاست کے اندر بندوق اٹھائی ہے. وہاں ہندو بھی مارا جاتا ہے, وہاں بدھ مت بھی مارا جاتا ہے, وہاں مسلمان بھی مارا جاتا ہے. یہ اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے لیے نہیں گئے, یہ اپنے مفادات کے لیے گئے ہیں. ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں جو جہادی تنظیمیں ریاست کے اندر گھس کے لوگوں کو مار رہی ہیں, چاہے وہ اس پار ہوں یا اس پار ہوں.
دونوں کی طرف سے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں. وزیر دفاع صاحب جو بھی ہندوستان کے وزیر ہیں وہ اس چیز پہ بھی سوچیں کہ اگر آپ نے ملک بچانا ہے تو ریاستوں کو بھی آزادی دینی ہے, امن دینا ہے. آپ اگر 15-20 لاکھ فوج سری نگر میں تعینات کر دے اور وہاں جو جہادی تنظیمیں 2, 4, 6, 10 جتنے بھی پڑے وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے نا, ان کے ہاتھ میں تو بندوق دیں گے, ان کے بچے وہ کاٹیں گے, یہ ان کے کاٹیں گے. تو جنگوں سے آزادیاں کبھی نہیں ملتی, یہ قائد کا فرمان ہے ہمارے مقبول بٹ صاحب کا. تو یہ بھی ہم پوری قوم کی حیثیت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بات پہ بھی سوچا جائے. علامہ صاحب آپ کی بہت اچھی تجویز ہے کہ وہاں دوغلی پالیسی کو ختم کیا جائے, تو تب آپ کا ملک بھی محفوظ رہے گا. ہم ہر اس کے خلاف ہوں گے, چاہے وہ ہندو ہے, مسلمان ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, جو بھی ہے, جو ظلم کرتا ہے, جس کے ہاتھ میں بندوق ہے, جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے, ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. تو دوسرا ملک پاکستان, اس کی بھی پالیسی دوگلی ہے. آپ نے ابھی سید صاحب کی تصویر دکھائی, پاک پروردگار نے ان کے درجات کو تو بلند کر دیا ہے, لیکن ہمارا جو فرض بنتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے. خونی جمہوریت تو آئی نہیں ہے موسی بھائی دونوں ملک میں, نہ ہندوستان میں آئی ہے اور نہ پاکستان میں. غریب طبقہ پسا جا رہا ہے آپ کے سامنے. پورے پاکستان میں دیکھ لیں, پورے ہندوستان میں دیکھ لیں, جہاں جہاں ریاستی ظلم ہو رہا ہے دیکھ لیں کہ غریب کو کیا مل رہا ہے. غریب کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, کہیں پانی نہیں مل رہا, کہیں روٹی نہیں مل رہی, کہیں کپڑا نہیں مل رہا. تو یہ جمہوریت کون سی ہے؟ ان کے محل میں سونوں کی کرسیاں ہیں, پیر بنے بیٹھے ہیں اپنے محلوں میں, بڑی بڑی کرسیاں ہیں. پیروں کے بھی میں متقد ہوں, نیک لوگوں کا, ان کو ماننے والا ہوں, لیکن یہ جو پیر گدیوں پہ بیٹھے ہیں جن کے آگے 1-1 لاکھ بندہ بیٹھا ہے یار, کپڑے نہیں اس کے پاس لگانے کے لیے, تو وہ اس کے تلوے چاٹتا ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ برطانیہ میں بھی یہ وبا پھیل رہی ہے. موسی بھائی میری قوم سے خدا گزارش ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو مانو, جو انہوں نے حکم دیا ان کی اولاد کو مانو, صحابہ کرام کا احترام کرو, اچھے لوگوں کا احترام کرو. یہ جو سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے گدیلے رکھے ہوئے ہیں, جب ان کے کندھوں کے پیچھے تو دیکھیں کیا کیا کر رہے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ یہ بالکل اسلام نہیں ہے. تو پاکستان کی گورنمنٹ کو میں متنبع کر دینا چاہتا ہوں موسی بھائی, یہ بالکل حقیقت ہے. ہر کشمیری کی یہی آواز ہے کہ گلگت بلتستان کے آزادی پسند لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. وہاں کے سپاہی بابا جان جو آزادی کی بات کرتے ہیں, قومی آزادی کی بات کرتے ہیں, وہاں ہر مذہب کی وہ نمائندگی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آزادی دی جائے. تو یہاں کے گماشتے, یہاں کے گنڈے جا کے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے موسی بھائی. یہ گورنمنٹ پاکستان یا جو بھی اچھے ادارے ہیں جو یہ بات سوچ لیں کہ اگر ہماری آرمی مخلص ہے, اگر اچھے لوگ وہاں ہیں, تو ان کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ اگر کسی ریاست پہ جا کے جبرن کسی کو گرفتار کیا جائے یا جبرن ظلم کیا جائے, تو وہ ظلم جب اٹھے گا تو پھر آپ کا ملک بھی سلامت نہیں رہے گا. یہ حقیقت ہے. پہلے اپنے ملک کو اچھی طرح سنبھالو, جو آپ کے پاس صوبے ہیں ان پہ کنٹرول کرو, تو پھر جا کے دوسروں کو جو ہے نا گرفتار کرو. اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ہم اپنی آزادی کسی ملک کو, نہ ہندوستان کو اور نہ پاکستان کو سلب ہونے نہیں دیں گے. ہمارے خون بھی حاضر ہو جائیں گے. وہاں دنیا کے ہر مذہب کو آزادی ہے موسی بھائی. آپ روٹ کر کے دیکھیں, گلگت بلتستان سے لے کے ریاست جموں کشمیر, سری نگر, جموں تک دیکھیں کہ وہاں کون کون سے مذہب رہتے ہیں. بدھ مت رہتے ہیں, ہندو رہتے ہیں, سکھ رہتے ہیں, وہ ایک ہی مٹھی میں سما ہے, مسلمان رہتے ہیں. ہر کسی کو آزادی ہے. ہم یہ جہادی ٹولہ جتنا بھی ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہے, ہندوستان میں ہے, ریاست کے کسی حصے میں ہے, ہم اس کو بالکل کنڈم کرتے ہیں. اور اسلام کے نام پر یہ جتنے ملاؤں نے اکٹھے کر کے یہ دہشت گرد بھیج دیے ہیں, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں, اور ان کی گردنیں انشاءاللہ کاٹ دیں گے. یہ اسلام کے نام پہ دھوکہ بازی اب نہیں چلے گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. اور ہدایت ٹی وی کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں حوصلہ دیا, ہماری آواز کو پہنچایا, اور الحمدللہ اسی طرح ہدایت ٹی وی کی ہم مدد بھی کرتے رہیں گے, آواز بھی بلند کرتے رہیں گے, اور دعاؤں میں بھی آپ کو یاد کرتے رہیں گے. جزاک اللہ. اور اس کے ساتھ ایک چیز کی میں آپ سے ریکویسٹ کر دوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی نہ کسی کی گردن کاٹنے کی بات کی ہے, اور نہ وہ یہ آپ کی انڈیویجول اپنی رائے ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی اس طرح کی بات جو ہے وہ آن ایئر ہو. اس کا ذرا خاص خیال رکھیے گا آئندہ. اور باقی جو باتیں تھیں وہ یقیناً حق کے اوپر مبنی تھیں. کال لیتے ہیں, پھر بریک پہ جائیں گے. ہیلو, السلام علیکم. جی ایک اور کال شامل کر.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं फजल बोल रहा हूँ। जी इमरान फजल साहब नॉटिंघम से खुशामदीद कहेंगे आपको। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ जी कि किसी बच्चे को कहा जाए कि स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ, वो बच्चा अभी स्कूल में दाखिल हुआ ही नहीं है तो उसको स्कूल जाने की तरतीब दी जा रही कि स्कूल जाओ। पहले तो बच्चे को स्कूल दाखिल कराना होगा। बात यह है कि दुनिया में अब जो चल रहा है सिस्टम, वो सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, इससे बचने के लिए पूरी दुनिया में ये वबा फैल चुकी है, ये डिजीज फैली है, जो हुक्मरानी फैली है। वो दुनिया में 4-5 मॉनर्कीज हैं। उन मॉनर्कियों में सऊदी अरेबिया भी आता है और जितने भी इंडस्ट्रियल पावरफुल हैं ये सबका एका हो चुका हुआ है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो इन्हीं के मतलब मैनेजमेंट में आता है। दुनिया में हर जगह पे भूख अफलास फैल रहा है। क्यों फैल रहा है पहले तो ये देखना है। पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं आता। अब तो बात ये है कि हमने उस स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, उसको समझना है। ये जो कोई भी आएगा पाकिस्तान में, चाहे इमरान आए कोई भी आए, उसको उनके जो दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं उस पर चलना पड़ेगा, वरना वो पाकिस्तान का सरबराह रह सकता है। अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया 1957 से वो तकरीबन बनी इसराइल के साथ मिलकर उनकी इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है। आप हिस्ट्री उठा के देख ले, जब सर सैयद अहमद खान ने इंडिया में आवाज दी कि मुसलमानों को 2 जुबानों पे अबूर हासिल करना चाहिए, उसमें था कि इंग्लिश और अरबी को मुसलमानों के लिए कंपल्सरी है, इंग्लिश सीखना और अरबी बोलना। तो उस वक्त पे मुसलमानों ने वहां से कांटेक्ट किया सऊदी अरेबिया से फतवा लिखा आ गया कि ये जी सर सैयद अहमद खान जो काफिर है। तो ये मुझे अभी तक हम किताबों पर पढ़ते आ रहे हैं, हम भी देखते आ रहे हैं कि ये सिलसिला सऊदी अरब ने मुसलमानों को कत्ल करने का बहुत पुराना सिलसिला है। ये इसराइल की प्रिपरेशन करता है। अभी भी देख लें कि पूरी देख लें सीरिया को और ये इराक वगैरह को किस तरह उन्होंने डिस्ट्रक्शन करके एक्सपेंड कर रहे हैं, इसराइल को एक्सपेंड कर रहे हैं। और वो इसराइल के ही चमचे हैं। मेरा पीछे एक तजज़िया में मैंने सुना भी था कि वो मुसलमान है ही नहीं है। आप लोग उनको मुसलमान कहते हैं, वो तो मुसलमान है नहीं। उनके जितने भी बेटे हैं, ये जो कुछ भी है, वो तो उनके साथ उनका पुराना तलक है और उनकी शादियां वगैरह भी उनमें हुई हैं। तो कहने का मकसद है कि मुसलमानों को इस स्ट्रेटेजी से हट के पाकिस्तान को एक अलहदा अपना मुल्क बनाना चाहिए। ये मुल्क इन्फ्लुएंस पे चल रहा है सऊदी अरेबिया, और ये जितनी पावर्स हैं, जितनी मॉनर्कीज हैं, ये उनके पूरी दुनिया में ये हो रहा है। ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ होगा, ये पूरी दुनिया के इंसानों के साथ ये सलूक हो जाएगा कि इतनी पावर्टी फैल जाएगी और ये उनकी गिरफ्त में इतने आ जाएंगे कि वो जितने मर्जी चाहे इंसान जहां पे चाहे मरवा दें, जहां पे चाहे जो कुछ मर्जी करा दें। हमें ये समझना चाहिए कि हमें इनसे कैसे छुटकारा हासिल करना है। ईरान की सबसे बड़ी मिसाल देख लें, माशाल्लाह पूरी दुनिया में ईरान की तारीफ हो रही है। 30 साल सैंक्शन के काटने के बाद फिर वो माशाल्लाह खड़ा है। और ये हमारे पाकिस्तान वगैरह ये तो किसी खाते में नहीं आते। ये तो बेचारे उनसे भीख लेके के चल रहे हैं। ये कैसे कर सकते हैं? जैसे अवाम चाहती है ये नहीं कर सकते हैं। ये 2-4 थोड़े से बंदों को खा भी के ये मुल्ला। अब मैं रिसेंटली जो पाकिस्तान की रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान में मुल्लाओं की जमीन इतनी है और मुल्ला जिस लड़की को चाहे हाथ डाल लेता है, जिस लड़की को चाहे उठवा देता है। पाकिस्तान में भूख और फ्लास में ये आपको क्या बताऊं कि क्या हाल हो चुका है कि जितनी भी कुछ जमीन पाकिस्तान की सियासतदान ले गए हैं, कुछ ले गए, आधी से ज्यादा मुल्लाओं ने जो उसके कब्जा किया हुआ है और बाकी जो है फौज ने। तो किसकी बात करें, किसको कहें हम? ये तो यही है कि कोई ऐसा
کوئی ایسا اللہ کا بندہ اٹھے اور جو علیحدہ پاکستان کو بنائے, اور اس کا مطلب کیا تھا پاکستان کا, لا الہ الا اللہ, یہ اس بنیاد پہ بنا ہوا ہے, ورنہ تو یہ حال اس سے ورس ہوگا اور اس سے برا ہوگا. پوری پاکستان کی تباہی کا راز جو ہے وہ اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. وہ یہ داعش وغیرہ کا پروگرام یہی ہے کہ اس کو بھی بنجر کر دیں, اس کی بھی ڈسٹرکشن کر دیں تو پاکستان ختم ہو جائے گا. اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ, ورحمۃ اللہ, بہت شکریہ. السلام ورحمۃ اللہ. ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مخصوص علی بھائی مخصوص سے بول رہا ہوں. جی خوش آمدید کہتے ہیں. خوش آمدید آپ کو, فرمائیے. جی آپ کا تعلق خونی جمہوریت اصل میں اگر صحیح معنوں میں چلائی جائے, دیانتداری سے معاملہ ہو تو یہ شورا بنتی ہے, ورنہ اسکیفہ بن جاتی ہے. اور اس میں علامہ کے 2 شعر یاد آتے ہیں مجھے. گریز طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مغز یکصد خر فکر انسان ہمیں آیت. 100 گدھے کا اکٹھے کر لیں آپ تو ان سے یعنی اگر پاکستان میں جمہوریت آئی ہے تو یہ جو ہم بھگت رہے ہیں آج, یہ بھی جمہوریت ہی کی وجہ سے. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح دونس اور دھاندلی سے اور غلط کاری سے ان ووٹوں کو تبدیل کیا گیا, اور اب آئے ایک میجارٹی لے کر. پی آئی اے میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جتنے ورکرز ہیں وہ زیادہ بھی ہیں, اور اس میں علاوہ بددیانتیاں بہت کرتے ہیں, کپلے بہت کر رہے ہیں کپلے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اگر اس کم از کم ایسی حالت میں پی آئی اے موجود رہے تو بھی رہے. وہ جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس کو پرائیویٹائز کر کے, اس کو کوڑیوں کے مول بیچ کے خود ہی اپنے ایجنٹ کھڑے کر کے ان کے ہاتھوں خرید لیں, تو اس سے اور اپنے قرضے وقتی طور پر اتار دیں. اس سے ملک مزید بدحالی کی طرف جاتا ہے. یہ جمہوریت اس لیے اچھی ہوتی ہے کہ اگر اس میں دیانت سے ووٹ کا استعمال کیا جائے. کیا ہم نے ووٹ دینے میں دیانت کی ہے؟ کیا گننے میں دیانت ہوئی ہے؟ کیا ان کے رزلٹ آنے میں ہوئی ہے؟ آپ نے 4 ہلکے کھلے دیکھے, کیا ہوا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایک پارٹی ہے دوسری, سب کے سب یہی حالت ہے. تو ہم اس جمہوریت کو کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم اس جمہوریت کے آج بھی ہم روتے ہیں کہ کوئی بندہ آ جائے تو پاکستان کو ان مصیبتوں سے بچائے. 20 کروڑ آبادی ہے, 70 سال ہو گئے ہمیں دعا مانگتے, ایک بندہ نظر نہیں آیا. تو کیا ہے یہ, کیا ہے؟ آپ خود اندازہ فرمائیے. علی بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم 20 کروڑ لوگ ہونے کے باوجود 500-400 ممبر پارلیمنٹ اپنے دیانتدار مہیا نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا حق پاتا ہے ہم جمہوریت کا نام لیں؟ ہم کیوں اس حالت میں جب گئے کچھ اونج بھی راما اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غماں دا توک بھی سی. منیر نیازی کہتے ہیں کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن دا شوق بھی سی. پاکستان کی عوام کو کچھ مرنے کا شوق بھی تھا. کچھ ویسے تو پارٹیاں آئی ہیں, آپ دیکھیے کس قدر ایک معاملے کو چھپانے کے لیے دوسرا لایا جاتا, دوسرے کو تیسرا. آپ کو پہلا یاد نہیں رہا, یعنی پشاور کا اسکول سے ہوا تھا وہ معاملہ, چھوڑیے اس کو, کتنے اس کے علاوہ ہو چکے ہیں, ایک کے بعد ایک آئے ہیں. پھر اب یہ آئے ہیں, ایک معاملہ آیا ہے, پھر اس کے بعد دوسری بات نکل آتی ہے. تو ہم کس قدر بدنصیب ہے, کس قدر ہم غریب, ذہنی غریب اور دلی طور پر کس قدر ہیں کہ ہم پچھلے 70 سالوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان کو, انہوں نے لیاقت علی خان کو شہید کرایا, آج تک وہ معاملہ سامنے نہیں آیا. سید اکبر نے اس کو گولی مار دی, کسی نے پولیس والے نے سید اکبر کو مار دیا, وہ پولیس والا سرناٹ رکھا ہوا تھا وہ مر گیا. اس کے بعد اسکاٹ لینڈ یارڈ گئی, پی آئی اے کا جہاز مصر میں گرایا گیا, پورا محض اس لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں کی وہ رپورٹ ضائع کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد سلسلہ چل نکلا, ضیاء الحق کا معاملہ آیا,
اصل میں جنرل ضیاء تھے جو این سے لکھے جاتے تھے، ان کے کس بات کو اب یہ پرانی باتوں کو، میں پیپل پارٹی کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیے کتنی بدقسمتی ہے، زرداری صاحب خود 5 سال اقتدار میں رہے اور اپنی بیوی کو قاتلوں کو نہیں ڈھونڈ سکے، کوشش ہی نہیں کی، اور اب کمیشن بڑھ رہا ہے کہ وہ کیسے، ہم نے خود یہ مصیبتیں مول لی ہیں۔ ہوتا ہے عوام کی بہتری کے لیے، بہبود کے لیے، اس میں اگر کوئی آمر ہے تو کیا ہے، جمہوریت ہے تو کیا ہے، عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے۔ عام آدمی کو چاہیے ایک اس کے رہنے کے لیے مکان ہو، کم از کم اس کی عزت محفوظ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت ہے، غربت نہیں، پاکستان بہت امیر ملک ہے، جو ہم نے سب سے مہنگی ترین جو چیزیں ہیں دنیا میں وہ بہت سستی کر دی ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیزیں انسان کی عزت اور انسان کی زندگی، وہ تو ہم نے آسان کر دی ہیں۔ وہاں پاکستان میں آپ کسی کو کہہ دیجئے بڑے سے بڑے افسر کا یہ معیار بن گیا ہے کہ اس نے کتنے بڑے افسر کی بے عزتی کی ہے۔ انسان بندے کو مارنا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ انسان کی زندگی کتنی ہے کہ میں موبائل کے لیے آدمی قتل ہو جاتا ہے۔ جو مہنگی چیزیں تھی وہ ہمارے ہاں بہت سستی بک رہی ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کوئی غربت ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے جو مریض کو نہ سمجھا نہ ہم اس کو اپلائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کم از کم یہ سمجھ لیں کہ کون صرف اپنے لیے لوٹ رہا ہے اور کون پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی سوچ رہا ہے، ایسا نظر تو نہیں آتا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ جی۔ ایک اور کال شامل کر لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن یا علی مدد۔ جی اشتیاق بٹ صاحب۔ جی موسی بھائی آپ کو بھی میرا سلام، اور یا علی مدد میں آپ کی ایک بات کی وہ کلیئر کر دینا چاہتا ہوں جو میں نے بات کی ہے موسی بھائی، کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ ریاست کے اندر جتنے بھی ایجنسیاں، جتنے بھی ادارے یہ جہادی نام لے کے، لشکر طیبہ میں نام لے کے، آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بندوقیں دے رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر طالبان کو پالا گیا نا، تو اب یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بن گئی ہے۔ تو یہی میں بات ملک ہندوستان اور پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جس مسلک، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کاٹنے کا نام تک نہیں لیا جاتا، کٹوائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک ملک کے اوپر، ایک ریاست کے اندر ایک ماؤں کے بچے کاٹے جائیں، سامنے یہ دہشت گرد کاٹتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ وہ کتنا صبر کرے گا۔ ہم انسان ہیں، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم جینا چاہتے ہیں، تو ایک ملک کے اندر اگر یہ کچھ کرتے ہیں تو وہاں کے یہ ملاؤں لوگ جو جنہوں نے ادارے کھولے ہوئے، پاکستان بھی اس کے اندر آتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر آتی ہے، وہاں جا کے یہ لوگ رپوش ہو جاتے ہیں۔ یہ پاکستان سے دہشت گرد سارے وہاں بھیجے جاتے ہیں، لشکر طیبہ، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، یہ کیا کرتے ہیں وہاں؟ یہ ہمارے بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بندوق دی جاتی ہے۔ یقین مانے موسی بھائی، میں آپ سے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کشمیری اس کے حق میں نہیں ہے۔ ہم ہندوستان پاکستان دونوں سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری ریاست پرامن ہے، آپ ہمارا ملک، اب آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں بندوق مت دی جائے۔ ہمیں یہ جہاد سے کوئی پیار نہیں ہے، ہمیں ہندوؤں کو نہیں قتل کرنا ہے، ہم نے بدھ متوں کو قتل نہیں کرنا ہے، ہم نے مندر بھی قائم رہنے دینے ہیں، بتوں کے گرجے بھی قائم رہنے، ہر چیز قائم رہنی ہے، ہماری مسجدیں بھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دو قومی نظریہ، وہ آپ کے سامنے سمندر میں ڈوب گیا اسی بھائی، دو قومی نظریے کی بات جو کرتے ہیں وہ سامنے دیکھ لیں کہ اپنے ملک کا حاجت کیا ہو رہا ہے۔ میری کہنے کی بات یہ ہے، کسی کو یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ میرا اس مذہب سے تعلق ہے جہاں چھوٹے معصوم علی اصغر کا گلا کٹا دیا گیا بھائی، لیکن ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ نہیں پوری دنیا میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہو رہا ہے، لیکن ہم ہر ہندوستان میں جہاں ہوگا، ہندو کے اگر گلے کاٹے جائیں، ان بغیرتوں نے تو ہمارے کھوٹا بارڈر سے ہندو کے گلے کاٹ کے ہمارے چوک میں لا کے لٹکا دیے تھے۔ کیا یہ انسانیت ہے؟ ہم اس کے خلاف بھی احتجاج بیان کریں گے کہ کیوں کاٹے گے۔ یہ بات بالکل آپ کی ہدایت ٹی وی سے میں آپ کا اب پوری تائید کرتا ہوں، لیکن ظلم کا ساتھ مت دیجیے گا، چاہے وہ ہندوستان کے حکمران ہو یا پاکستان کے حکمران ہو یا ہماری خود ریاست کے وہ جاہل حکمران ہو جو ان کے تلوے چاٹتے ہیں۔ ہم یہ بات کبھی نہیں برداشت کرنے دیں گے کہ وہاں جہادی ٹولہ ایسے جا کے ہمارے لوگوں کو گمراہ کرے اور دین کی تبلیغ دے کے نہیں جی یہ جہاد ہے۔ اس لیے جہاد کوئی جہاد نہیں ہے،
یہ سب فراڈ اور یہ سب دولت لوٹنے کا چکر ہے. یہ سب کے سب دولت لوٹتے ہیں, وہاں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کوئی اسلام کوئی دین نہیں. ہم اسلام کی جنگ نہیں لڑنا چاہتے, ہم ریاست میں پرامن رہنا چاہتے ہیں, ہم ہر کسی مذہب کو آزادی دینا چاہتے ہیں. یہی اصول تھا محمد اور آل محمد کا. اگر یہ اصول نہیں ہے تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ کون سا اصول ہے آزادی کا. بالکل صحیح بات ہے. اشتیاق بٹ صاحب, وہاں اسلام کی جنگ ہو بھی نہیں رہی, وہ تو دہشت گردی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل دہشت گردی ہے. بالکل موسی بھائی, یہ 100% میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دہشت گردی ہے, اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیں موقع دیتے ہیں بات کرنے کا. یقین مانے ہم ایسے مذہب کو مانتے ہیں کہ جہاں ہندو کو مندر جانے کی اجازت ہے, کرسچنوں کو گرجا گھر میں جانے کی اجازت ہے. ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں, ہم ایسی ریاست نہیں چاہتے جہاں جبرن لوگوں کو ہتھکڑیاں باندھ کے مدرسے کا دست دیا جائے. ہم ایسے لوگوں کے اوپر لعنت بیچتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. جا علی مدد. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن کو. موسی صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. جناب خوش آمدید, فرمائیے. مولانا صاحب کو بھی سنا ہے اور آپ کا ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت میں کتنی بڑی جمہوریت ہے. بالکل, یہ کوئی ریلیٹڈ خالی پاکستان سے جمہوریت کی بات نہیں, ہندوستان کی جمہوریت ہو, ترکی کی ظالم جمہوریت ہو, چاہے وہ, بالکل ہم تو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی داعش کو روکو, داعش کو روکو. بھئی اللہ کے بندو, جب تک فٹ پاتھ کے اوپر لاکھوں بچے بھوک سے باہر سوئے ہوئے ہوں گے تو جو داعش جو ہے وہ اندر آئے گی. جمہوریت کی اپنی جتنی بھی پارٹیز ہیں پہلے اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ یہ جمہوریت کا واہ ویلا کرتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے علمدار ہیں. کیا ان کی پارٹیوں کے اپنے الیکشن ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے ہیں. اسی طرح چاہے بھارت کی جمہوریت ہو چاہے انگلینڈ کی جمہوریت ہو, ایکچولی اصل جمہوریت ابھی تک تو آئی نہیں ہے, جس کی ڈیفینیشن جو ہے نا ابراہیم لنکن نے بھی کی تھی, گورنمنٹ آف دا پیپل, بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. یہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی, چاہے امریکہ ہو چاہے بھارت ہو, کوئی بھی ہو. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائے کہ بھارت کے اندر جمہوریت تو ہے, وہ کہتا ہے علمدار, کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھو کتنی بڑی جمہوریت ہے, اتنی زبانوں کو اپنے اندر رکھا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ فٹ پاتھ پہ کتنے بچے روز سے سوتے ہیں. یہ انگلینڈ اور امریکہ کی جمہوریت دیکھ لیں, کیا ان کی یہ جمہوریت ہے کہ دوسری قوموں کو اپنا بھوکا رکھ کے وہاں سے روٹی ان کی چھین کے آ کے اپنی قوموں کو دیں, یہ جمہوریت ہے؟ یا یو این اے کے اندر صرف اور صرف ویٹو پاور ہے, یہ ویٹو پاور یہ جمہوریت ہے؟ مجھے یہ بتائیں دنیا والے. یہ جو اپنا یو این اے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ موسوی بھائی ستیہ ناش ہو چکا ہے دنیا کا. یہ سارے کے سارے وہ کیا کہتے ہیں ڈرامہ باز ہیں. اصل جمہوریت, اصل جو مسائل ہیں دنیا کے, ان کے حل کی طرف یہ نہیں آتے, اور اس کا حل انشاءاللہ تعالی ہوگا بھی تو تب جا کے کہیں یہ آگے کام چلے گا. یہ داعش کو روکنا, القاعدہ کو روکنا, یہ روکو وہ روکو, ہم مر گئے ہیں اس کو روکو, یہ کچھ نہیں ہو سکتا. بھئی ملیریا تب پھیلتا ہے جب گندگی کے ڈھیر ہوں گے. اگر گندگی کے ڈھیر نہیں ہے, جوہر نہیں ہے, تو ملیریا نہیں پھیلتا بھائی. تو یہ جو چیزیں پھیلتی ہیں, ان کے پھیلنے کا جو سبب ہے, بانکی مون سب تک یہ بات جانی چاہیے کہ یہ دنیا کے حالات جو ہیں یہ کیوں ہیں. یہ ان چیزوں کو جو سیکیورٹی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یو این اے میں اکٹھے ہوتے ہیں, ان سب کو پتہ بھی ہے کہ یہ مسائل کیا ہیں. یہ داعش کو, یہ اپنا مسئلہ کشمیر کیا ہے, مسئلہ فلسطین کیا ہے, یہ سارے کے سارے مسائل کیا ہے دنیا کے. مسئلہ یہ کہ یہ کرنا نہیں چاہتے حل, اور اس کے حل کے لیے عوام کو جو مظلوم ہیں وہ اکٹھے ہو جائے. اگر ظالم متحد ہے تو آپ نے علی موسوی صاحب, کل بھی میں نے آپ کے ٹیبل پہ بات رکھی تھی کہ آپ نے جو مظلوم ہیں ان کو اکٹھا کرنا ہے. اس مظلومیت میں یہ نہ دیکھے کہ اس میں سرحد نہیں ہونی چاہیے, جس طرح ان لوگوں کی سرحدیں نہیں ہیں نا, یہ ظالم لوگ ہیں جو جمہوریت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں, اسی طرح مظلوم کی بھی سرحد نہیں ہونی چاہیے کہ یہ پاکستان کا مظلوم ہے, یہ انڈیا کا مظلوم ہے, یہ سری لنکا کا مظلوم ہے, یا یہ بنگلہ دیش کا مظلوم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مظلوم ہے, اس کو اپنی یونٹی بنا لینی چاہیے. تب جا کے یہ جو جمہوریت کے جو
ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہوتا ہے ہر روز، اس سے ہمارا چھٹکارا پہنچے گا. یہ دو حصے ہو چکے ہیں. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ان دو آپ نے جمہوریت چاہنی ہے یا ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ علی موسی بھائی ہم ان قوتوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے. اگر بھارت داعش کو نہیں اندر آنا دینے چاہتے وزیر داخلہ، تو آج ہی بھارت کے اندر جتنے ہی بچے فٹ پاتھوں پہ سو گئے ہیں ان کو فوراً شٹر دے دیں، فوراً ان کی بھوک ختم کر دیں. داعش جو اندر آئے گی وہ دیکھے گی کہ یہاں پہ تو مجھے کوئی چیز نہیں مل رہی، میرا ساتھی نہیں مل رہا، وہ واپس چلی جائے گی. تو یہ چیزیں ہیں جو حکومتوں کو سوچنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ علی موسی بھائی اور میری بہن مجھے ٹائم دینے کا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن. جناب بھائی آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک خونی جمہوریت. جناب علی میری نظر میں جمہوریت خونی نہیں ہوتی. جمہوریت کو نکیل ڈال کے اپنی مرضی سے پتلیوں کی طرح نچایا جائے تو جمہوریت داغدار بھی ہو جاتی ہے، جمہوریت خونی بھی ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک، صحیح کہا. اور جب جمہوریت کو آپ اپنی مرضی سے چلائیں گے، اپنے مفادات میں چلائیں گے، تو اس میں پھر دو مسائل تو اٹھیں گے. ایک تو لوگ جو جمہوریت سمجھتے ہیں وہ جمہوریت مانگیں گے، اور جب ان کے حقوق کو غصب کیا جائے گا، جمہوریت کے اندر جمہوریت نام لے کے ڈکٹیٹرشپ پیدا کی جائے گی اور جمہوری ڈکٹیٹرشپ پیدا کی جائے گی، تو پھر جمہوریت کو تو نقصان ہوگا نا. ایک سوال کروں؟ جی کریں آپ. جنہوں نے ان کو بٹھایا ہے کیا جمہور نے ان کو بٹھایا ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں، میں اس کی بات ابھی نہیں کروں گا، میں بات بعد میں کروں گا. بٹھانے والی بات تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ لوگ اس پہ میرے ساتھ متفق بھی ہوں گے. میں صرف بات پہلے یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ جمہوریت جو ہے وہ جو شخص جس کو لے کے آپ آئے ہیں، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ وہ گرہ لگا رہے ہو جو دانتوں سے بھی کھولو گے تو نہیں کھلے گی. یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر ضیاء کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ ہم تیرا مشن مکمل کریں گے، اور وہ مشن آج مکمل ہو رہا ہے. آج ضیاء پھر زندہ کر دیا گیا ہے کراچی میں. آج پھر ضیاء کی روح خوش ہو رہی ہوگی کہ میرے چیلوں نے میرا کام پورا کر دیا. اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے، اب تک جو ہو رہا ہے، اس میں یہ دیکھو کہ جمہوریت نام ہے کہاں، سوائے اس کے کہ جمہوریت کو استعمال کیا جا رہا ہے. باقی مرضیاں تو اپنی کی جا رہی ہیں نا، مرضی تو اپنی کی جا رہی ہے. کل جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، میں سب سے پہلے انہیں کنڈیم کرتا ہوں اور ان کے ساتھ پورا ان کی ہمدردیاں میرے، اور افسوس بھی کرتا ہوں اور پوری ہمدردی ان کے ساتھ بھی ہے. لیکن قصور صرف یہی ہے نا کہ حق مانگا تھا، حق مانگنے پر وہ حق آپ کو نہیں مل سکا. تو میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایسا کریں کہ جمہوریت کو خونی کرنے سے بچانے کے لیے آپ کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا اور جمہوریت کے لیے باہر آنا پڑے گا. حقیقی جمہوریت لینے کے لیے آپ کو حقیقی عوام بننا پڑے گا. جب تک آپ نہیں بنیں گے یہ لٹیرا آئیں گے، یہ ضیاء کی پیداوار آئے گی، یہ ڈکٹیٹر کے گود میں پلنے والے پیدا ہو کے آئیں گے اور آپ کا خون چوسیں گے اور آپ کی ذات کو اور پاکستان کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کریں گے. اس لیے کہ پاکستان ان کا نہیں ہے، ان کا تو جدہ ہے جہاں جا کے نہ واپس رہنا ہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. جزاک اللہ. جناب بالکل وقت جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کی طرف جو ہے وہ پروگرام داخل ہو گیا، اور ہم اس بیان کی بھی شدید مذمت کریں گے اور اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے کہ جہاں پر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو کہ ایک چاہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، بہرحال ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے، نواز شریف کا ایک بیان آیا میاں محمد نواز شریف صاحب کا کہ انہوں نے نہ کہ تعزیت کرتے انکوائری کا حکم دیتے بلکہ یہ کہا کہ جنہوں نے اسٹرائک کی کال دی ہے ان سے سختی سے نپٹا جائے گا اور ان کا روزگار چھین لیا جائے گا. آپ دیکھیں کہ اور ان کو 1 سال جیل میں بھی رہنا پڑ سکتا ہے. یہ ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے. کہہ رہے ہیں پاکستان کی اقتصادی راہداری کی ترقی میں جو ہے تاکہ میں لوٹ کے کھا جاؤں، تاکہ یہ اونے پونے داموں بیچ دوں سب کچھ. اور ایک آخری کال ہم شامل کر سکتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں علی سے بات کر رہا ہوں، بہت ہی مختصر بات کروں گا. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام. آپ نے بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک رکھ دیا ہے، خونی جمہوریت. واقعی حقیقت میں یہ بات بالکل حقیقت سے آشنا ہے کہ کیونکہ اب جو ماحول ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان میں،
اگر کوئی احتجاج بھی کرنے جاتا ہے, اپنے مطالبات بھی پیش کرتا ہے, تو اس کو بھی گولیوں سے تواضع کی جاتی ہے. یہی واقعہ کل PIA میں ہوا اور میرا بہت ہی عزیز اچھا دوست ساتھی عنایت رضا رضوی جن کو کل شہید کر دیا گیا. یقین کیجیے ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کیا ظلم ہے کہ وہ ایسا شخص تھا کہ وہ تو بہت ہی, میں تو ظاہر ہے جیسے میں رہا تو بہت, میں جانتا ہوں تقریباً کافی لوگوں کو, تو بہت ہی عمدہ, بہت ہی نفیس شخص. اب اگر کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو اس کو صحیح طرح سے آپ سالو کریں, آپ ڈیبیٹ کریں, ان کے ساتھ بات کریں, تو اس کا کوئی حل نکالیں. یہ طریقہ تھوڑی ہے اگر کوئی احتجاج کر رہا ہے تو گولی مار دی کرنے دیں. جی ہاں, اچھا پہلے ختم کر رہا ہوں میں آخری بات. تو اس لیے یہ واقعی بہت اچھا ہے آج کا یہ آپ نے ٹاپک بھی رکھا ہے, اور میں تو بہت مذمت کرتا ہوں ایسے واقعات کی. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اور ایک مرتبہ پھر ہم اپنے ناظرین سے التماس کریں گے کہ سید عنایت رضا رضوی صاحب جو کہ کل جو ہے وہ احتجاج کے سلسلے میں ناحق قتل کر دیے گئے, ان کے لیے سورہ فاتحہ اور صلوات کی درخواست کریں گے اور ان کے خاندان کی جو ہے وہ صبر جمیل جو ہے وہ پروردگار عنایت فرمائے کہ وہ ہم سے بچھڑ گئے, اور ان کے ساتھ 2 ملازمین اور جو کہ بیچارے بے قصور اپنا حق, جمہوری حق مانگنے کے سلسلے میں جو ہے وہ ناحق قتل کر دی گئی. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے ٹاپک کو جو ہے وہ اس پروگرام کو بلکہ اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. صحیح, بالکل وقت ہمارا ختم ہو گیا. جی ناظرین, بس یہی ایک آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دلوں میں, ہمارے اور باقی تمام انسانوں کے, مسلمانوں کے دلوں میں, خاص طور پر پاکستان کے عوام کے دلوں میں یہ شعور ڈال دے, یہ احساس ڈال دے, اور بے دردی اور بے حسی کا احساس ختم کر دے کہ ہمیں صرف اپنی ایک انفرادی ذات کے لیے نہیں جینا, بلکہ ہم ایک فرد جو ہے وہ مل کر پورا معاشرہ بناتا ہے. تو ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اپنا اپنے ارد گرد والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے علی بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.